اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس سے پہلے کہ اس حوالے سے کچھ عرض کیا جائے، آپ تمام اہل علم کے سامنے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے اکثر کہ علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست، علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست، وائے محرومی خزف چینے لبے ساحل ہوں میں۔ تو یہ میری روداد ہے۔ بہرحال جو خدمات ہیں بزرگوں کی، خداوند عالم ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جو ہمارے بزرگوں کی میراث ہیں، جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود ہمارے بزرگوں کی ایک عظیم میراث ہے، جن بزرگوں نے اتنی محنتوں سے اتنا سرمایہ لگا کے ذکر حسین کے لیے اس طرح کے امام بارگاہوں کی تعمیر کی ہو، تو ان کی ارواح کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ان عمارتوں کو بھی باقی رکھیں اور ان عمارتوں میں ذکر حسین کو بھی باقی جاری اور ساری رکھیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و علیہ۔ دو چار روز سے بہرحال جو حالت ہے گلے کی، اس کی وجہ سے آپ کو بھی زحمت ہوگی سننے میں اور مجھے بھی، لیکن چونکہ یہاں کا وعدہ تھا اور شوق بھی تھا کہ یہ قدیمی امام بارگاہ ہے، لہذا وہاں پہ جا کے ذکر امام حسین کیا جائے۔ عزیزوں، آج کل کے جو حالات ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا مراجع کرام کہ ہماری کیا فرمودات ہیں، لیکن اس تناظر میں دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اور آگے گفتگو۔ حکیم لقمان کا آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور نام ہے۔ ان کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ یہ جس بستی میں تھے وہاں ایک اور حکیم تھے، ان کا نام تھا کمون۔ تو ان کو اس بات پہ اعتراض ہوا کہ ایک ہی بستی میں دو دو حکیموں کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا جو زیادہ جانتا ہو وہ رکے اور جسے کم آتا ہے وہ چلا جائے۔ تو پھر یہ ہوا کہ کیسے پتہ چلے کہ کسے زیادہ آتا ہے؟ تو انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ ہم زہر تیار کریں گے اور دونوں حکیم ایک دوسرے کو دیں گے، جو بچ گیا وہی بڑا حکیم۔ تو جناب لقمان نے کہا کہ آپ زہر تیار کریے، میں پینے کے لیے پہلے تیار ہوں۔ تو ان کو بھی بہرحال زہر پہلے دینے میں کوئی مضائقہ نہیں تھا، اور ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں وہاں مزاج بھی ہمارا تقریباً یہی ہے کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانے میں پہل کرنا ہو تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ زہر تیار کیجئے۔ وہ زہر تیار کر کے لائے
اور انہوں نے تمام احتیاطی تدبیر کی تھی لقمان صاحب نے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بچ گئے اور اس زہر سے انہیں کچھ نہیں ہوا. پھر کہا کہ اب آپ کب زہر دیجئے گا؟ انہوں نے کہا 40 دن انتظار کیجئے، 40 دن میں وہ زہر تیار کروں گا. اب 40 دن تک حال یہ تھا کہ جو بھی حکیم لقمان کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہاں سے دوا کوٹنے کی آواز سنائی دیتی تھی. خود یہ حکیم کئی بار پریشان ہوئے، پاس سے گزرے اور اندر سے دوا کو کوٹنے کی آواز آتی تھی. یہ بھی بہت پریشان کہ آخر کون سا ایسا خطرناک زہر ہے جو 40 دن میں تیار کیا جا رہا ہے. 40 دن گزر گئے، ساری بستی جمع ہو گئی. اب یہ ہوا کہ یہ بہت ہی خطرناک زہر ہے، 40 دن میں تیار کیا گیا ہے. حکیم لقمان نے سب کے سامنے انہیں دیا تو وہ جو حکیم کمون تھے انہوں نے ایک گھونٹ پیا اور ان کی حالت یہ تھی کہ پہلے ہی سے ان کو بخار چڑھ چکا تھا. آلریڈی ان کے پیر اور ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم پہ لرزہ طاری تھی، ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کون سا زہر تیار ہوا ہے. ادھر حکیم لقمان نے ایک گھونٹ انہیں پلایا اور فوراً ہی وہ وہیں پر ان کا دم نکل گیا، وہ مر گئے. لوگوں نے سوال کیا کہ حکیم لقمان یہ کون سا زہر تھا اتنا خطرناک کہ ایک گھونٹ پڑتے ہی پیتے ہی یہ مر گئے؟ تو لقمان صاحب نے کہا کہ دیکھو جو ہم نے ان کو دیا تھا وہ صرف سادہ پانی تھا، جو چیز موت کا سبب بنی ہے وہ ان کا ڈر ہے. کبھی کبھی انسان مرض سے نہیں مرتا ہے، ڈر سے مر جاتا ہے. آج کل کے حالات میں بھی بہت سے کیس ہو رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، باقاعدہ میڈیا میں ہے کہ لوگوں نے خودکشی کی ہے. اتنا ڈر گئے ہیں کہ اسپتال سے وہ کود گئے، جان دے دی، گھروں میں خودکشی کر لی. لہٰذا جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں انسان اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کر دیتا ہے. اگر انسان ڈر جائے تو اسے موت آ جاتی ہے، اور اگر قوم ڈر جائے تو اسے موت آ جاتی ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. یہ جو کرونا مرض ہے اس کے حوالے سے الگ، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں اس میں جو لمحہ بلمحہ لوگ مر رہے ہیں، یہاں لوگ ظاہراً نہیں مر رہے ہیں، ظاہری طور پہ وہ سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے ہاں اگر کچھ مر رہا ہے تو جو دین ہے اسے موت آ رہی ہے، جو معنویت ہے اسے موت آ رہی ہے، جو عدالت ہے اسے موت آ رہی ہے. وہ جو کل تک علی علی کا نعرہ لگاتے تھے آج وہ کبھی آرتی اتارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی بھجن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں ہنومان چالیسا پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سارے عمل گواہی دے رہے ہیں کہ انہیں موت آ گئی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی موت آ رہی ہیں یہ اگر ان لوگوں کے قبیلے میں آتی جنہیں ہم فرار کہتے ہیں تب تو گوارا تھا. یہ جو اپنے آپ کو کرار کا ماننے والا کہتے ہیں انہیں کیوں لمحہ بلمحہ موت آ رہی ہے؟ انہیں کیوں توحید سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ انہیں کیوں امامت سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ساری زندگی یا حسین کرنے کے بعد بھی اگر کوئی خدا کی معرفت نہ حاصل کر سکے تو حقیقت تو یہ ہے کہ نہ اس نے حسین کو سمجھا ہے، نہ کربلا کو سمجھا ہے، نہ علی کو سمجھا ہے، نہ خدا کو سمجھا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. لہذا ڈر حاوی نہیں ہونا چاہیے. اگر مریض پہ ڈر حاوی ہو جائے تو وہ مرض سے نہیں مرتا ہے، اپنے ڈر سے مر جاتا ہے. اور اگر کسی قوم پہ ڈر حاوی ہو جائے تو پھر وہ اپنے دین کا اس طرح سے سودا کرتی ہے کہ نہ اس کی نگاہوں میں کربلا رہ جاتی ہے، نہ کربلا کی قربانیاں رہ جاتی ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جن کے بارے میں اتنا سب کچھ کہا کرتے ہیں وہاں سے بہت کم مثالیں ہیں. وہاں سے اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے دور حاضر میں کھلی ہوئی جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ آپ ایک خدا کے گھر کی بات کر رہے ہیں، ہم سے 8-9 خدا کے گھر لے لیجیے. جو انسان خدا کے گھر کا سودا کر سکتا ہے
وہ خدا کا بھی سودا کر سکتا ہے، اس کے دین کا بھی سودا کر سکتا ہے، اس کے اولیاء کا بھی سودا کر سکتا ہے، اس کے ائمہ کا بھی سودا کر سکتا ہے، اس کے نبیوں کا بھی سودا کر سکتا ہے۔ اگر ہماری عقیدت اتنی کمزور ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فرش عزا پر ہم بیٹھے تھے وہ ہم کربلا کو سمجھ نہیں رہے تھے، صرف رسم نبھا رہے تھے۔ جہاں رسم نبھائی جاتی ہے وہاں کربلا کی معرفت اگر نہ ہو تو پل بھر میں انسان اگر ڈرا دیا جائے تو ڈر جاتا ہے، اگر دولت پھینک دی جائے تو بک جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ہمارا تعلق نڈر قوم سے ہے، ہم نہ بکنے والی قوم ہیں۔ ہم نے ایک امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کیا کیا نہیں راہ خدا میں لٹا دیا، صرف زیارت کے لیے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، کیسے لوگوں نے مال سے بڑھ کر جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں اور ان کے اس طرح کے چاہنے والوں کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جب ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں جہاں مدافعین حرم پر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں لیکن اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود ہم سب دیکھ رہے ہیں، میڈیا ہے آج، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شہید آتے ہیں۔ کون شہید؟ یہ جناب امام حسین کا حرم بچانے کے لیے شہید ہو گئے، یہ جناب زینب کا حرم بچانے کے لیے شہید ہوئے، یہ جناب سکینہ کا حرم بچانے کے لیے شہید ہوئے۔ ہم سارے شہداء کے لاشوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن شہداء کا راستہ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ المیہ ہے کہ ہم لاشوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن ان کا راستہ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ ہم کربلا کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کربلا کی فکر سے کوسوں دور ہیں۔ اگر کربلا کی فکر سے ہم کوسوں دور نہ ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے نمونے جو دامن اسلام پہ دور حاضر میں دھباں ہیں ان کا ذرا سے بھی تعلق ہماری قوم سے ہوتا، لیکن ان کا ہے تعلق ہماری قوم سے ہے۔ علی مولا کرنے والے ایسے ایسے لوگ کہ جو زندگی میں علی مولا کر رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو علی اور دوسرے لوگوں میں فرق ہی نظر نہیں آتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اتنے کلو کا گھنٹہ ہم نے فلاں جگہ چڑھایا ہے۔ آپ سوچیے، جب میڈیا میں خبریں آتی ہیں کہ یہ فلاں صاحب اتنے کلو کا گھنٹہ انہوں نے فلاں بارگاہ میں نذر کیا ہے، شایان شان نہیں ہے ممبر کے، لیکن یہ یقین جانیے کہ جو آج گھنٹے چڑھا رہے ہیں کل میدان حشر میں ان کے ہاتھ گھنٹہ ہی آنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ کہ ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس فرش عزا جیسی درسگاہ ہے، پھر ہمارے یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ظلم کی رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، کتنی ہی طولانی کیوں نہ ہو، لیکن عدالت کی صبح ضرور ہوگی، کیونکہ اور لوگوں کے یہاں عدالت کی صبح لانے والا شاید کوئی نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں پردے غیب میں ایک امام ہے جس کا وعدہ یہ ہے کہ ہم عدالت کی حکومت قائم کریں گے۔ ظالم کتنا بھی ظلم کر لے لیکن ایک دن جب ہمارے امام کو آنا ہوگا تو انہیں آنے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ڈر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے۔ مولا کائنات ایک ایسی دیوار کے پاس تشریف فرما تھے جو گرنے والی تھی۔ آپ نے دیکھا دیوار گرنے والی ہے، آپ اٹھے اور آگے بڑھ گئے، وہاں سے ہٹ گئے۔ کسی نے فوراً سوال کیا، لوگ بہرحال موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کہا یا علی کیا تم قضائے الہی سے فرار اختیار کر رہے ہو؟ بھائی دیوار کے نیچے بیٹھے ہو، دیوار گرنے والی ہے،
دیوار گرے گی تو موت آ جائے گی. موت یعنی وہی قضاء الہی. کہا یا علی کیا تم قضاء الہی سے فرار اختیار کر رہے ہو؟ مولا نے کہا میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں. میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں. مجھے پتا ہے، یہ بہرحال میرے جملے ہیں کہ مجھے پتا ہے یہ جو دیوار ہے اگر گرے گی تو اس کے نیچے مجھے موت آ جائے گی. جو ہماری تقدیر لکھی گئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ یہ صاحب جو بھی کریں لیکن ان کو 100 سال جینا ہے. نہیں، یہ صاحب اگر فلاں دن ٹرین کے سامنے کود جائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن اگر احتیاط کریں گے تو 10 سال اور جئیں گے. یہ صاحب اگر ہائی وے پہ، روڈ پہ ٹرک کے سامنے آ گئے، کود گئے تو یہ مر جائیں گے، لیکن اگر احتیاط کریں گے تو پھر بچ جائیں گے. اب انسان اگر یہ سوچ کر چھت سے کود جائے کہ مجھے جب موت آنا ہے تب آئے گی، سیڑھی کے سہارے کی ضرورت کیا ہے، تو آپ سب یہی کہیں گے کہ بیوقوف انسان ہے، یہ نادان انسان ہے. جہاں پر وسیلہ ہے اترنے کے لیے وہاں اس وسیلے کا استعمال کر کے اپنی جان کو بچا لینا چاہیے. بس عزیزوں اسی طرح سے آج کل کے حالات ہیں. اگر ہم رعایت نہیں کریں گے تو مرض کا شکار ہو جائیں گے، لیکن اگر رعایت کریں گے تو اس مرض سے بچے رہیں گے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ مجلس ہے تو موت اگر مجلس میں آنی ہے، فرش عزا پر آنی ہے تو آ جائے، ہم کوئی احتیاط نہیں کریں گے. عزیزوں جب آپ کے مولا احتیاط کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کریں گے؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. دیکھیے دور حاضر میں ایک بہت اہم چیز ہے. مومن کی علامت اس کی ذہانت ہے. مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن کو بیوقوف نہیں کہا گیا. لا یلدغ المومن من جوہر مرتین، کہ مومن کو آپ ایک ہی وے سے، ایک ہی راستے سے، ایک ہی طرح سے آپ 2 بار اسے ڈس نہیں سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے. اب اگر وہ ظاہراً آپ کو لگ رہا ہے کہ دھوکہ کھا رہا ہے تو وہ دھوکہ نہیں کھا رہا ہے، بلکہ وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، لیکن آپ کی خوشی میں وہ خوش ہے کہ چلو یہ 10 روپے کا نقصان پہنچا کے ہمیں خوش ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو 10 کا فائدہ ہو جائے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان بیوقوف ہے جو کسی مومن کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس بیوقوف بنانے میں اس کا گھاٹا یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا. صلوات پڑھتے ہیں بر محمد والے محمد. مومن شجاع ہوتا ہے، مومن احمق نہیں ہوتا ہے. ہم کبھی اپنی حماقت کو شجاعت کا نام دے دیتے ہیں. ہم حماقت کو شجاعت کا نام دے دیتے ہیں. ہمیں کم سے کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ شجاعت کیا ہے اور حماقت کیا ہے. شجاعت مومن کی پہچان ہے. جہاں مومن ہے وہاں شجاعت ہے، جہاں مومن ہے وہاں عقل ہے، جہاں مومن ہے وہاں فراست ہے. اسی لیے ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اپنی عقل کا کیسا استعمال کر رہے ہیں. اگر عقل کا استعمال لوگوں کو ٹوپی پہنانے میں کیا جائے تو یہ حماقت ہے، اسے عقل مندی نہیں کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. حدیث آپ کے سامنے ہے، سر سنتے ہوں گے آپ کہ امام سے معصوم سے سوال کیا گیا کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ کما عبید بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان، کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے. کہا وما کان فی المعاویہ، اور وہ جو امیر شام کے پاس تھی پھر وہ کیا تھی؟ دنیاوی اعتبار سے بہت ذہین تھے. تو مولا نے کہا تلک النکرہ تلک الشیطنہ ہی شبیہۃ بالعقل ولیست بالعقل، وہ نکرہ ہے، وہ شیطنت ہے، وہ عقل جیسی دکھتی ہے مگر عقل ہوتی نہیں ہے. کیونکہ اسلام نے اس عقل کو عقل مانا ہے جو خدا سے قریب کر دے، جو جنت تک پہنچا دے.
وہ عقل جو اس لیے استعمال ہو کہ خدا کے نمائندے سے امت کو دور کر دے، وہ سراسر حماقت ہے، اسے کہہ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے اور یہ حماقت جب ہمیں دور حاضر میں دکھائی دیتی ہے تو اس کا انداز یہ ہے۔ دیکھیے دور حاضر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نظر میں ہے کہ پاکستان میں مسلسل 2-3 دن تک لوگوں نے مظاہرے کیے اور اس میں یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور انہوں نے جو نکلے تھے انہوں نے یزید کو رضی اللہ بنانے کی کوشش کی۔ تو سراسر حماقت ہے، اور جب حماقت ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میرے الفاظ نہیں ہیں اس کے بعد سے، ایک اہل سنت عالم دین ان کا بیان ہے، وہ دیکھا تھا، نام بھی نہیں یاد ہے، فیس بک وغیرہ پہ کہیں نگاہ پڑی تھی، لیکن بات بہت اچھی تھی۔ وہ اہل سنت عالم دین کہتے ہیں کہ دیکھیے کتا جو ہے وہ شریعت میں نجس العین ہے۔ انہوں نے کہا وہ نجس ہے، اب اگر کوئی یہ چاہے کہ کتے کو گھر پہ لائے، مثلا ہو سکتا ہے تھوڑے بہت میرے الفاظ بدل جائیں، گھر پہ کتے کو لائے اور اسے پانی سے دھو کے پاک کر دے تو کتا پاک نہیں ہوگا، بلکہ جو پاک کر رہا ہے یہ بھی نجس ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد بڑا تاریخی جملہ ہے، کہتے ہیں یہی حال ان لوگوں کا ہے جو یزید کو رضی اللہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ تو رضی اللہ نہیں بنے گا لیکن یہ لعنت اللہ ضرور بن جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ وہ رضی اللہ نہیں بنے گا لیکن یہ جو اسے پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے یہ پلید جانور ہے اس سے کہیں زیادہ پلیدی یزید میں ہے، لہٰذا اسے پاک کرنے کی کوشش کرنے والے خود نجس ہو جائیں گے، بلکہ یہ کوششوں کے ذریعے اپنا بھی پتہ دیتے ہیں اور اپنی نسلوں کا بھی پتہ دیتے ہیں، اپنی صلبوں کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں انہیں کم سے کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو نجس العین ہے اسے دھو کر پاک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شرافت، ذہانت، عقل مندی اسی میں ہے کہ ایسی تمام نجاستوں سے خود کو دور رکھا جائے۔ نجاست کے قریب جائیے گا نہیں تو نجاست کے امکان کم ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ لہٰذا یہ حماقت ہے، جو لوگ اس طرح کی حماقت کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ فیس بک وغیرہ پہ دیکھیے یا یوٹیوب وغیرہ پہ مختلف چینل ہیں تو آپ کو ہمارے علماء سے زیادہ اس معاملے میں اہل سنت برادران کے علماء کے بیان مل جائیں گے، اور آج سے نہیں پہلے سے بہت کثرت سے جنہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ بلکہ ایک مشہور نام ہے، غالباً ہارون نام ہے، ہارون، وہ انجینئر صاحب، وہ مولانا، ان کی تقریریں آتی ہیں اکثر، انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، اور اس جملے میں پوری تاریخ ہے، حقیقت ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں وہی سب کچھ ہے۔ بس اس جملے کو اگر کوئی سمجھ لے، انہوں نے کہا کہ یہ جو یزید ہے، جو یزید کو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، برا بھلا، یزید ہے، غلط ہے، برا کیا، غلط کیا اس نے، سب کچھ، لیکن یزید سے کہیں زیادہ غلط وہ سسٹم ہے جو یزید کو تخت خلافت پہ بیٹھالتا ہے۔ یزید سے کہیں زیادہ غلط وہ سسٹم ہے جس نے موقع دیا کہ یزید جیسا انسان تخت خلافت پر آ جائے، کیونکہ اگر سسٹم خراب ہو تو پھر ایک یزید نہیں 1000 یزید پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر سسٹم ابتدا سے خراب ہو جائے تو اس سسٹم کی دین یزید اور پھر اس کے بعد والے جتنے سلسلے ہیں اسی طرح کے لوگ ہوں گے، لیکن اگر سسٹم اچھا ہوتا ہے تو لوگ بھی سامنے اچھے نظر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے 2 سلسلے ہیں، ایک ثقیفائی سلسلہ ہے، ایک غدیری سلسلہ ہے، دونوں کے نتیجے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا سسٹم کون سا اچھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ لہذا عزیزوں، بہت اہم ہے
یہ دیکھیے علماء اہل سنت کے بیانات ایسے آج کل کثرت سے آ رہے ہیں. بہت اہم ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور کوئی اور بھی چاہتا ہے کہ وہ حسینی بن جائے، تو پھر ہم کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں جس سے جو حسینی بننا چاہ رہا ہے اسے دوسروں کے در پہ مجبوراً جانا پڑے. کیونکہ جو اس در پہ آ جائے گا، یہاں آ کر وہ کربلا اور کربلا والوں اور اہل بیت کی تعلیمات کو سنے گا، تو پھر یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، جہاں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. یہاں جسم کو بھی شفا ملتی ہے اور روح کو بھی شفا ملتی ہے. اگر یہ لوگ یہاں آتے ہیں تو پھر یقیناً امام حسین علیہ السلام انہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے. ہمارا سارا ہنر یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو یہاں لا کے بیٹھال دیں، پھر اس کے بعد حسین جانیں اور ان کی کربلا جانیں. صلوات پڑھ دیں پر محمد علیہ محمد. اور دیکھیے اگر کسی نے بہت قربانیاں دے کر کوئی درسگاہ قائم کی، مثال کے طور پر کسی کا ایک اچھا سا اسکول ہو، اس نے کافی مال لگایا، پیسے لگائے ہیں اور اس نے ایک اچھا سا اسکول کھولا ہے. اب اگر اس سے آپ یہ کہیں کہ عاظم صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے اسکول میں بچے کم ہو گئے ہیں، تو وہ عاظم صاحب سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ وہ یہی کہے گا کہ ان کی حرکت بہت غلط ہے، جب بچے آ رہے تھے تو آنے دینا چاہیے تھا، یہ درسگاہ ہے، ہم ان کو صحیح سے سمجھا دیتے، انہیں صحیح سے پڑھا لیتے، انہیں صحیح سے سیدھا راستہ دکھا دیتے. لیکن یہ عاظم صاحب نے الٹی سیدھی باتیں کر کے انہیں بھڑکا کے دور کر کے ہمارے مشن کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارا اسکول ہے، جو ہماری درسگاہ ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ اگر درسگاہ سے طالب علم کو بھگا دیا جائے تو پھر اس میں طالب علم کا بھی نقصان ہے، اور جو درسگاہ جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے. تو عزیزوں، ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ یہ حسینی درسگاہ ہے، یہاں سے لوگوں کو درس دیا جاتا ہے، تو کل ہمیں بھی امام حسین کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ سوال کر لیا جائے کہ تم ہماری درسگاہ میں لوگوں کو لانے والے تھے یا یہاں سے لوگوں کو بھگانے والے تھے. صلوات پڑھنے ہیں بر محمد و آل محمد. اور یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا نہیں چاہے گا کہ ہماری وجہ سے کوئی اس فرش عزا سے دور ہو. یہ عظیم ذمہ داری. آج آپ دیکھیے چہلم کی شب ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں. لیکن ابھی میں بارہبنکی میں بستی میں تھا، وہاں ایک ریاست سلیم پور ہے بہرحال، اس کا ذکر ہوا تھا. وہاں تعزیہ داری وغیرہ ہوتی ہے. ان کا جو چہلم ہے وہ 17 اور 18 کو ہوتا ہے. تو وہاں پہ کچھ اہل سنت آئے تھے حضرات. تو وہ اس بار تعزیے بنانے کی اجازت نہیں تھی، پوری طرح سے تعزیے مل نہیں رہے تھے. تو وہ 2-4 اہل سنت ہمارے پاس آئے تھے، جاننے والے تھے کہ مولانا صاحب ان سے کہہ دیجئے کہ اپنا تعزیہ دفن نہ کریں، ہمیں دے دیں، کیونکہ ہمیں تعزیہ چہلم پر رکھنا ہے. تو ہم نے کہا پابندی ہے، آپ کیسے لے جائیے گا؟ انہوں نے کہا صبح 5 بجے ہم دفن کر دیں گے، لیکن تعزیہ رکھا ضرور جائے گا. سوچئے آپ، یہ جذبے کس کے ہیں جو در امام حسین علیہ السلام سے، در اہل بیت سے وابستہ ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے سے اور قریب کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. فرش عزا کے جہاں بہت سے کرشمے ہیں، بہرحال پوری احتیاط ہونا چاہیے، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں کرونا وغیرہ کچھ نہیں ہے، وائرل فیور ہی صحیح. وائرل فیور کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بخار ہو سکتا ہے، نزلہ ہو سکتا ہے. تو ہمارا دین وہ ہے، اسلام وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے. یعنی اسلام سلامتی کا دین ہے. اسلام تکلیف نہ پہنچانے کا نام ہے، تکلیف پہنچانے کا نام اسلام نہیں ہے. لہٰذا اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وائرل فیور ہی صحیح، اگر ایک مومن کو ہماری وجہ سے فیور ہو جائے اور اسے تکلیف ہو جائے، تو اسلام وہ دین ہے جس نے مومنین کا خیال رکھنے کو کہا ہے، ان کو تکلیف پہنچانا
ان کو اذیت پہنچانا ہمارے کسی عمل سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ڈاکٹر بہت کچھ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنا جو پاور ہے، قوت دفاع ہے، جو آپ کے مختلف امراض سے لڑنے کی قوت ہے، اگر وہ آپ بڑھا لیجئے تو آپ ہر مرض کو شکست دے سکتے ہیں۔ دیکھیے کربلا کی تاثیر یہ ہے، فرش ازا ایک ایسی جگہ ہے کہ جب انسان یہاں پر آتا ہے، دیکھیے جو انہوں نے ورزشیں مختلف بتائی ہیں، اگر آپ اسے فرش ازا کے اعتبار سے دیکھیے تو ہمارا نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری لگانا یہ بھی ہمارے قوت دفاع کو بڑھاتا ہے، ہمارا ماتم کرنا یہ بھی ورزش کے حساب سے ہماری قوت دفاع کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں آ جاتے ہیں، مومنین ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جب لوگ ملتے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کی زیارت کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی یہاں کا ہر عمل ہماری قوت دفاع کو بڑھانے والا ہے۔ اب اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ اگر یہاں آ جائیں تو پھر ایمان کو بھی بچا لیا جائے اور جان کو بھی بچا لیا جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ بہت وقت نہیں لینا ہے عزیزوں، یہ کربلا ہے، یہ کس کی یاد ہے؟ امام حسین کی۔ کون حسین؟ جن کے لیے ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان چراغ لیے کھڑا ہے لیکن خود وہ اندھا ہے تو کیا اسے راستہ دکھے گا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ جو اندھا ہے وہ اگر چراغ لیے کھڑا ہے تو دوسروں کو تو راستہ دکھ جائے گا لیکن خود اسے راستہ نہیں دکھے گا۔ یعنی اگر حسین چراغ ہدایت ہیں تو پھر ہمیں بھی چشم بصیرت کو وا کرنا ہوگا۔ اگر چشم بصیرت کھلی ہوئی ہے تو ہمیں راستہ نظر آئے گا، ورنہ یہی حسین ہے، یہی درسگاہ ہے کہ جن کی وجہ سے گاندھی جی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو آزاد کرا لیا، امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ ماں ہر چداری مز محرم و سفر اس، کہ جو کچھ بھی ہے انقلاب وہ صرف اور صرف محرم اور سفر کی وجہ سے ہے۔ ہمارے یہاں گرو نانک سے کوئی پوچھتا ہے کہ امام حسین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، واقعہ دیکھا ہوگا آپ نے، انہوں نے ان سے کہا کہ فلاں کام کرو، کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو گرو نانک کہتے ہیں جو تمہارا ضمیر زندہ ہے اسے ہی حسین کہتے ہیں۔ یعنی جہاں ضمیر زندہ ہوتا ہے وہاں حسینیت پائی جاتی ہے، جہاں ضمیر مر جاتے ہیں وہاں یزیدیت پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ یہ کون گرو نانک کہہ رہے ہیں؟ جن کے ماننے والے ہمارے سکھ بھائی ہیں۔ لاک ڈاؤن اور اس کے بعد کے جو حالات تھے اس میں سکھ قوم نے اپنا کردار بہت اچھی طرح سے نبھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بھی لکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اتنے اچھے عمل کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ دوسرے تمام مذہب والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا عمل ہے۔ وہ تعداد میں تقریباً ہمارے برابر ہے۔ ہندوستان میں اگر آپ پرسنٹیج دیکھیے تو جو شیعہ حضرات کی تعداد ہے تقریباً سکھوں کی وہی تعداد ہوگی، تعداد میں ہمارے برابر ہیں، لیکن مقام عمل میں ان کے راہبر، ان کے رہنما ہمارے راہبر اور ہمارے رہنما جیسے نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے رہنما ہیں وہ ہمارے راہبر کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیے کہ آج سکھوں کا عمل اتنا اچھا ہے کہ ہر آدمی ان کی بھی تعریف کر رہا ہے، کوئی گرو نانک کی توہین نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ سکھوں کا عمل بہت اچھا ہے۔ کوئی ان کے کسی بزرگ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے۔ کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ سکھوں کا عمل بہت اچھا ہے۔ کہا یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ یعنی ہمارے عمل کی وجہ سے جن کو ہم مانتے ہیں ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اور اگر ہمارا عمل صحیح نہیں ہوتا ہے تو ان کی شان میں جسارتیں بھی کی جاتی ہیں۔ یہ جو دور حاضر میں جسارتیں کی جا رہی ہیں ان شخصیات میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہمارا عمل ہے جو ہمیں بھی ذلیل کروا رہا ہے اور ہماری قوم کو بھی ذلیل کروا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم صرف تعریف کر لیں گے کام چل جائے گا۔ حدیث ہے انا و علی ابو هذه الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔
آپ آئیے اور آپ کہیے کہ ہمارے ابا بہت اچھے ہیں، ہمارے ابا سے بہترین کوئی ہے ہی نہیں، ان سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، ان سے شجاع کوئی نہیں، کیا کہنے۔ لیکن اگر آپ کے والد صاحب کوئی کام کہیں آپ سے تو آپ کہیں نہیں ہم نہیں کریں گے، ان کا کہنا نہ مانیے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ بہت ہی نافرمان لڑکا ہے، نالائق لڑکا ہے، کہ جو اپنے باپ کی تعریف تو بہت کرتا ہے لیکن ان کے بتائے ہوئے کسی عمل، کسی کام کو انجام نہیں دیتا ہے۔ یعنی صرف تعریف کر لینے سے ہم فرمانبردار بچے نہیں بنیں گے۔ ہم فرمانبردار بچے اس وقت ہیں جب ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت بھی کریں، ان کا کہا بھی مانیں۔ تو پھر اگر حدیث میں ہمارے روحانی باپ محمد اور علی ہیں تو صرف تعریف کرنے سے کام نہیں چلے گا، جو انہوں نے کہا ہے کرو اسے کرنا پڑے گا، جو انہوں نے کہا ہے نہیں کرو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ صرف تعریف اگر کر لی جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فضائل پڑھ لیے تو یہی کافی ہے، وہ ہماری تعریف سننے کے محتاج ہی نہیں ہیں، وہ اس لیے آئے ہی نہیں تھے کہ آپ ان کے فضائل پڑھیے گا اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ وہ تمام فضائل اسی لیے ہیں تاکہ تم ان فضائل کو دیکھو۔ اس حد تک تو نہیں پہنچ سکتے ہو، لیکن اگر تھوڑا بہت بھی تم نے علی اور حسین کے فضائل کو اپنا لیا تو اس زندگی میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ ان کا عمل ہماری کامیابی کی ضمانت ہے اگر ہم ان کی پیروی کر پائیں، کیونکہ وہ آئے ہی اسی لیے تھے تاکہ ہم ان کی پیروی کریں۔ اگر ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم تعریف تو اہل بیت کی کریں لیکن راستہ دشمنان اہل بیت کا چلیں، تو پھر ایسے عمل سے فائدہ کیا ہے کہ جو ہمیں علی کے راستے پر نہ لے جائے بلکہ اغیار کے راستے پر لے کر چلا جائے۔ وہ لوگ جو علی کے مقابلے میں آ گئے، ان کا کوئی بھی عمل ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہمیں نجات حاصل کرنا ہے تو کربلا والوں کے عمل کو دیکھنا ہوگا، علی والوں کے عمل کو دیکھنا ہوگا اور خود معصومین کے عمل کو دیکھنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے عزیزوں، کربلا زندگی کا نام ہے، کربلا موت کا نام نہیں ہے، کربلا زندگی کا نام ہے۔ بس آخری چند باتیں اور پھر ربط مصائب۔ آپ کہیں گے کہ کیوں کربلا زندگی کا نام ہے؟ وہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا، وہاں تو کسی پہ رحم نہیں کھایا گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ یہ کربلا ہے۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ کربلا ہمیں زندگی کیسے دیتی ہے؟ عزیزوں، اگر کربلا کے میدان سے ہی آپ مثال لینا چاہیں تو کربلا کے میدان کا اگر آپ مطالعہ کر لیں، اور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، اگر وہ کہہ دیتے تلخ ہے تو کربلا موت کا نام تھا، لیکن اگر حسن کا لاڈلا یہ کہہ رہا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے تو پھر کہنے دیجئے کربلا زندگی کا نام ہے۔ اگر تیر کھانے کے بعد 6 مہینے کا اصغر رو دیتا تو کربلا موت کا نام تھا، لیکن اگر تیر کھانے کے بعد 6 مہینے کا بچہ مسکرا رہا ہے تو پھر کہنے دیجئے کربلا زندگی کا نام ہے۔ اگر نوک نیزہ پہ آنے کے بعد حسین خاموش رہتے تو کربلا موت کا نام تھا، لیکن اگر نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو پھر کہنے دیجئے کربلا زندگی کا نام ہے۔ اگر کربلا کے بعد اسلام مٹ جاتا تو کربلا موت کا نام تھا، لیکن اگر کربلا سے اسلام کو زندگی ہے، انسانیت کو زندگی ہے، تو پھر کہنے دیجئے کربلا زندگی کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہ وہ عظیم کربلا ہے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بھی ہے اور ہمارے ملت کے لیے اور پوری دنیا اور انسانیت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں زندگی بانٹی ہے۔ کربلا سے کس کو زندگی نہیں ملی ہے؟ جب ہم نے کہا کہ کربلا سے اسلام کو زندگی مل گئی تو گویا
جب اسلام کو زندگی ملی تو پھر انسانیت کو بھی زندگی ملی۔ کربلا سے وفاؤں کو زندگی مل گئی، کربلا سے اشار اور قربانی کو زندگی مل گئی۔ کربلا میں مختصر یہ کہ جتنے بھی رشتے ہیں اور جتنی بھی صفات حمیدہ ہیں، سب کی زندگی کربلا سے۔ عزیزوں، اس عظیم کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے ہمارے حوالے کیا۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس کربلا سے جب بھی ایام عزا ختم ہو، آج ہم لوگ رو رہے ہیں، بہت سے لوگ آبدیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے عزاداری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دیکھیے، ایک چیز ہمیشہ مد نظر رہے کہ عزاداری بھیڑ کی محتاج نہیں ہے، عزاداری پبلک کی محتاج نہیں ہے۔ عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 1000 کا مجمع ہے تو عزاداری ہے، اور اگر کہیں ایک اکیلا گھر ہے اور اس گھر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا امام حسین کا ذکر کر کے آنسو بہا رہا ہے تو وہ عزاداری نہیں ہے۔ نہیں عزیزوں، کبھی کبھی وہ ایک تنہا کی عزاداری ہمارے ہزاروں کی عزاداری پہ بھاری ہے۔ لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس عزاداری ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے وقت اور حالات کے اعتبار سے آپ ہندوستان میں ہیں، یہاں عزاداری کا انداز کچھ اور ہے۔ ہندوستان کے علاقے بدل دیجئے، عزاداری کا انداز بدل جائے گا۔ ایران اور عراق چلے جائیے، وہاں عزاداری کا کچھ اور انداز۔ یعنی عزاداری کے انداز وقت اور حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن عزاداری تو بہرحال ہر دور میں ہونا ہے اور ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ وعدہ ہے اس خدا کا جس نے حسین سے یہ وعدہ کیا ہے ظاہراً کہ اے حسین، اگر تمہاری قربانی سے اللہ اکبر کی صدائیں باقی ہیں تو جب تک اللہ اکبر کی صدا آتی رہے گی، یا حسین کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں گی۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد وعلی محمد۔ ہمیں کبیدہ خاطر نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں ہم امام حسین کے پیغام کو کیسے عام کر سکتے ہیں۔ آج اگر ہم نہیں جا سکتے ہیں، لوگ نہیں آ سکتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، جو ہمارے مراجع کی تاکید بھی تھی اس پر۔ اگر ہم روڈ پر نہیں جا سکتے ہیں تو بینر تو لگا سکتے ہیں، ہم تو وہاں پر 1 گھنٹہ کھڑے رہتے، 2 گھنٹہ پھر چلے آتے، لیکن اگر کوئی قاعدے کا بینر جس پہ امام حسین کے اقوال تحریر ہیں، ہم وہاں نہیں ہوں گے مگر ہوں گے، کیونکہ امام کا قول تحریر ہے، جو بھی دیکھے گا اسے کچھ نہ کچھ پیغام سمجھ میں آئے گا۔ وہ جو بینر ہے وہ ہماری جگہ مبلغ عزا ہے۔ لہذا عزاداری کے انداز بدل سکتے ہیں، عزاداری تو ہر حال میں ہونی ہے۔ بہت سی جگہ ہیں، بہت سی بستیاں ہیں جہاں صرف ایک مرد مومن کا گھر ہے، لیکن اس جگہ پہ بھی عزاداری کسی نہ کسی صورت میں ہوتی ہے۔ ایک آخری واقعہ عزاداری کے حوالے سے، کوئی آفیسر تھے کسی بہت اچھی پوسٹ پر، ان کو سائنٹسٹ تھے، کسی ویران علاقے میں، ہمالیہ کی وادیوں میں، کہیں پہاڑی علاقے پہ بہت دور ان کی پوسٹنگ تھی، جہاں ریسرچ کر رہے تھے۔ ایک اپنا گھر تھا، کوئی آس پاس گھر بھی نہیں تھا۔ جب شب عاشور آئی، محرم میں ظاہر سی بات ہے جو مومن ہے، جو حسینی ہے، جو عزادار ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ مل جائیں تو مجلس ماتم کیا جائے۔ وہ تلاش کرتے رہے، وہاں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن جب شب عاشور آئی تو اس ویرانے میں انہیں یا حسین کی صدائیں سنائی دیں۔ انہوں نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ یہ صدائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ ان کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں جو امام حسین کا تعزیہ رکھتے ہیں، اور پہاڑ کے دوسری طرف وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، اس ویرانے میں بھی ایک گاؤں موجود تھا جہاں حسین کا ذکر ہو رہا تھا۔ یعنی حسین نے کربلا کے میدان میں ایسی قربانی پیش کی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو وہ ذکر حسین سے اور یاد حسین سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے اندر جتنی بساط ہے ہم اس اعتبار سے امام حسین کا ماتم کریں گے، ان کا غم کریں گے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ عزیزوں، لیکن اس عزا کو، ان مجلسوں کو، اس عزاداری کو امام حسین نے ہم تک پہنچایا ہے، لیکن اس کربلا کی تعمیر میں امام حسین نے کیا کیا خون جگر ہے جو نہ حسین نے اس کربلا کے لیے بہایا ہو۔ آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام نے 6 مہینے کے علی اصغر کو اسی کربلا کی تعمیر کے لیے اپنے آغوش میں لے کر میدان تک آتے ہیں،
جناب علی اصغر سے بڑھ کر امام حسین کی مظلومیت کی دلیل کوئی اور نہیں۔ اور دوسرے لوگوں میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ جنگ کرنے آئے تھے، تلوار لے کر آئے تھے، لیکن حسین ایک ایسے بچے کو لے گئے ہیں نہ جو چل سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے۔ حسین کی مظلومیت کی بہترین مثال علی اصغر ہیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام خیمے سے لے کر آئے ہیں، بعض مقامات ہیں جو بہت سخت ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ جب خیمے سے لے کر آئے ہیں تو عزیزوں، آج کل بھی اس سال اس طرح سے عزاداری نہیں ہوئی، لیکن جب ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، کہیں مستورات مجلسوں میں جاتی ہیں اور مرد بھی ہیں یا گھر پہ مرد ہے، تو ماں اپنے بچے کو جب باپ کے حوالے کرتی ہے تو بہت مطمئن رہتی ہے۔ اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ اب بچہ اپنے باپ کے پاس ہے، اب اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، باپ بچے کا خیال رکھے گا۔ یعنی نفسیاتی طور پر جب باپ کے ہاتھ میں بیٹے کو ماں دے دیتی ہے تو پھر ماں کا دل بہت مطمئن ہو جاتا ہے۔ جناب رباب نے جب علی اصغر کو حسین کے آغوش میں دیا ہوگا تو شاید سوچا ہو کہ اب تو حسین کے آغوش میں میرا لاڈلا ہے، اب اس بچے کو کون شہید کر سکتا ہے، اب اس بچے کو کون مار سکتا ہے۔ بہت مطمئن ہو کر جناب علی اصغر کو حوالے کیا ہے۔ لیکن عزیزوں، امام حسین، وہ تفصیل مجھے بیان نہیں کرنا ہے، امام حسین جب تمام مرحلے طے ہو گئے ہیں تو جب امام حسین علیہ السلام خیمے کے قریب آئے ہیں تو کبھی آگے بڑھتے ہیں اور کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ جب آپ اعمال کرتے ہیں عاشور کے تو 7 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ عمل کس کی یاد میں ہے؟ یہ اس حسین کی یاد میں ہے جس کے ہاتھوں پر ششماہا تھا۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو اکبر کے جنازے کو اٹھا لایا تھا۔ یہ وہ حسین ہے جو عباس کے علم کو خیمے تک لے آیا تھا۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو قاسم کے پامال لاشے کو بھی لے آیا تھا۔ لیکن یہی حسین ہے جو اون و محمد کے لاشے کو، بعض روایات کہتی ہیں کہ آپ نے ایک بازو میں اون کے جنازے کو، دوسرے بازو سے محمد کے جنازے کو سنبھالا تھا اور اس طرح سے خیمے میں لے کر آئے تھے۔ جو حسین اون و محمد کے جنازوں کو ایک ساتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر آیا تھا، وہ حسین ایک ننھے سے بچے کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے کبھی خیمے کی طرف آگے بڑھتا ہے انا للہ، کبھی پیچھے ہٹتا ہے انا الیہ راجعون۔ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ ہاں عزیزوں، امام حسین آئے ہیں، بچے کو حوالے کیا ہے، ماں کے اوپر کیا گزری ہے نہیں معلوم، لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ سارے جنازے حسین نے خیمے میں رکھے ہیں، لیکن علی اصغر کا جنازہ لے کے پشت خیمہ پہ گئے ہیں۔ کیوں پشت خیمہ پہ گئے ہیں؟ تو علماء نے کئی باتیں تحریر کی۔ کہا ایک وجہ یہ ہے کہ حسین کو پتا تھا کہ کل لاشوں کو پامال ہونا ہے، یہ ننھا سا جنازہ ہے، یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حسین جانتے تھے کہ بیویوں کے سامنے میں نے سارے جنازے رکھ دیے، بیویوں نے برداشت کر لیا، لیکن اب اگر اصغر کا جنازہ ہوگا تو ساری بیویاں برداشت کر لیں لیکن سکینہ برداشت نہ کر پائے گی، رباب سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا، لہذا پشت خیمہ پہ گئے ہیں۔ عزیزوں، بہت مصائب نہیں پڑھنا ہے، لیکن حسین کی مظلومی ایک اور جنازے میں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ آپ سب کے بھائیوں کو خدا سلامت رکھے، لیکن ہمارے بھائیوں کی کیا مثال اس بھائی کے سامنے جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھا اور کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہتا تھا، صرف آقا کہتا تھا۔ روایتیں ہمارے سامنے ہیں، واقعات کربلا کے سامنے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو آخر تک اجازت نہیں دی ہے۔ کیوں اجازت نہیں دی ہے؟ کہا وجہ یہ تھی کہ امام حسین جب ایک نگاہ جناب عباس کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے تو حسین کے بے چین دل کو قرار آ جاتا تھا۔ حسین کا دل مضبوط تھا کہ میرا عباس زندہ ہے، اسی لیے آخری وقت تک اجازت نہیں دی ہے، اور جب اجازت دی ہے تو پانی لانے کی اجازت دی ہے۔
جناب عباس گئے ہیں، لیکن وہ مرحلہ بھی بڑا سخت تھا حسین کے لیے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے، مجھے تفصیل نہیں پڑھنا ہے، امام حسین نے جب جناب عباس کی صدا سنی ہے، آگے بڑھے ہیں، آپ نے داہنا بازو اٹھایا اور آگے بڑھے، بایاں بازو اٹھایا۔ حسین کے اوپر، حسین کے ساتھ عباس کے ہونے اور نہ ہونے کا کتنا فرق پڑا ہے، یہ روایت کہتی ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں میں امام حسین نے جب ایک بازو اٹھایا، دوسرا بازو اٹھایا، تو عرب کا دستور یہ تھا جب کسی کی توہین کرنا ہو تو اس کی ماں کا نام بھرے مجمع میں لے ہی لیا جاتا تھا، اور جب کسی عزت دینا ہو تو اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حسین نے عباس کے بازو اٹھائے، اشقیاء کی طرف سے کسی نے آواز دی، ماذا تفعل یا ابن الزہرا، اے زہرا کے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ حسین تڑپ گئے، دریا کا رخ کیا، اے عباس دیکھ رہے ہو؟ ارے تمہارے بعد ان لعینوں کی اتنی جرت ہو گئی کہ بھرے مجمع میں میری ماں فاطمہ کا نام لے۔ جزاؤکم ربکم۔ ہاں بڑا سخت مرحلہ تھا۔ بس عزیزوں کچھ اور فقرے ہیں مصائب کے۔ عزیزوں جب امام حسین علم لے کر چلے ہیں، مجھے تفصیل نہیں بیان کرنا ہے، لیکن روایت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حسین گئے ہیں تو حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، ایک مرثیہ پڑھا ہے۔ آپ جب نہر کی طرف بڑھے ہیں تو آپ نے کہا تھا، یا اخی الان انکسر ظہری۔ دیکھیے کوئی بھی کمانڈر کبھی بھی اپنی شکست کا اعلان نہیں کرتا ہے، کبھی وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن جب غم بہت زیادہ ہو تو پھر اس غم کا اظہار اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ حسین جیسا جری یہ کہہ رہا ہے، اے بھیا عباس تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی، وقلت حیلتی، اور میرے لیے راہ چارہ مسدود کر دی۔ ہاں حسین آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آنسو آتے ہیں تو اگر تھوڑے سے آنسو ہوں تو لوگ انگلیوں سے پوچھ لیتے ہیں، اگر اور زیادہ آنسو ہوں تو ہتھیلیوں سے صاف کیے جاتے ہیں، اور اگر اور کثرت سے آنسو ہوں تو پھر آنسوؤں کو آستین سے پوچھا جاتا ہے۔ اکثر جب چھوٹے بچے رونے لگتے ہیں تو کثرت سے آنسو بہتے ہیں تو بچے آستینوں سے آنسو پوچھا کرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب عباس کا علم لے کر امام حسین خیمے کی طرف چلے ہیں تو حسین انگلیوں سے آنسو نہیں پہنچ رہے تھے، ہتھیلی سے آنسو نہیں پہنچ رہے تھے، حسین آستین سے بچوں کی طرح آنسو پہنچ رہے تھے۔ ہائے میرا عباس۔ عزیزوں کتنا سخت مرحلہ تھا۔ وبان الانکسار علی وجہی، ارے صرف کمر نہیں ٹوٹی تھی، چہرے پر بھی شکستگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ خیمے میں آتے ہیں، اب تک جب حسین خیمے میں آتے تھے تو لوگوں کو دلاسا دیتے تھے، لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے تھے۔ حسین اکبر کا لاشا لائے، صبر کی تلقین کی۔ حسین قاسم کا پامال لاشا لائے، بیویوں کو صبر کی تلقین کی۔ لیکن عباس کے بعد حسین ایسے بے چین تھے، اتنا غمزدہ تھے کہ آپ خیمے میں آتے ہیں اور ستون خیمہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حسین گریہ کر رہے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر اس وقت جناب فاطمہ موجود ہوتی تو حسین ماں کی آغوش میں سر رکھ دیتے، اے اماں میرا عباس مارا گیا، اے اماں۔ بس عزیزوں حسین کتنے غمزدہ تھے، اس کی تائید اس سے ملتی ہے کہ جب وہاں خیمے سے اٹھے تو وہ حسین جو اب تک لوگوں کو دلاسا دیتا تھا، جناب زینب کے خیمے میں گئے۔ اب عالم یہ ہے، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ادھر سے جناب زینب نعرہ مار رہی تھی، ہائے میرا بھیا عباس۔ حسین چپ نہیں کرا رہے تھے، حسین بھی جواب دے رہے تھے، ہائے میرا بھائی عباس، ہائے میرا بھیا عباس۔ ہاں عزیزوں
جناب زینب نے سر کو جھکایا. قد صدق ابی امیر المومنین. کسی نے کہا کہ آپ کے بابا نے ایسا کیا کہا تھا جو یاد آ گیا. کہا بابا نے کہا تھا زینب تمہاری چادریں چھینیں گی, تمہیں اسیر کیا جائے گا. لیکن مجھے بابا کے کہے پر یقین تھا, مگر میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کی چادر کون چھینے گا. لیکن آج یقین ہو گیا کہ چادر چھینی جائے گی. ہاں عزیزوں, چادر بھی چھینی گئی, دیار بدیار پھرایا بھی گیا اور تعزیانے بھی لگائے گئے. 4 سال کی بچی کو تماچے لگائے گئے. بس ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کو زندان میں, کربلا والوں کو زندان میں لے جایا جاتا ہے. زندان شام کی وہ صعوبتیں گزری, لیکن جب زندان شام سے رہا ہوئے تو وہ 4 سال کی بچی ساتھ میں نہیں تھی, جو روز پرندوں کو دیکھ کے پوچھتی تھی اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, اور جناب زینب کہتی تھی یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اے پھوپھی اماں ہمیں گھر کب جانا نصیب ہوگا. ارے اربعین حسینی میں جب یہ قافلہ کربلا آیا ہے تو پھر یہاں پر سب ہیں لیکن ساتھ میں سکینہ نہیں ہے. بس عزیزوں اربعین حسینی ہے, آنسو بہا لیجئے. یہ قافلہ آیا ہے, مجھے تفصیل نہیں پڑھنا ہے, لیکن مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تھا, لیکن اربعین حسینی میں رباب آئی ہیں لیکن ان کے ہاتھوں پہ بھی سکینہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کتنی بار رباب آگے بڑھی ہے, کتنی بار پیچھے ہٹی ہیں, لیکن اپنے والی و وارث کے قبر پہ جا کے کہا ہوگا اے آپ نے جو امانت ہمارے سپرد کی تھی میں اسے زندان شام میں چھوڑ آئی. اربعین حسینی میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے. بیویاں اپنے ماں جاؤں کا ماتم کر رہی ہیں. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ زینبہ, واہ سکینہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون